فرمایا اگر دعا کے بعد اطمینان اور فرحت محسوس ہو تو یہ حالت مبارک ہے. دعا کے بعد اطمینان اور فرحت محسوس ہو تو یہ حالت مبارک ہے. اگرچہ گریہ اور آنسو مبارک نہیں، وہ اختیار میں نہیں. آنکھوں سے آنسو نکالنا اختیار میں نہیں. تو نتیجہ غیر اختیاری چیز پہ نہیں ہوتا، غیر اختیاری چیز پہ نہیں ہوتا. دعا کا مقصود تضرع اور زاری ہے. جس زبان میں چاہو مانگو، اپنی زبان میں مانگ لو، اردو میں مانگ لو، عربی میں مانگ لو. اصل چیز ہے اللہ کے سامنے محتاجی اور عاجزی دکھانا، انکساری دکھانا، یہ اللہ کو پسند ہے. اور پھر دعا کے بعد اگر اطمینان اور فرحت ہو تو یہ حالت بہت مبارک ہے. جب آدمی کسی تکلیف میں ہوتا ہے اور کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرتا ہے جو بظاہر اس کی نظر میں اس مصیبت سے مجھے نکال سکتا ہے، تو جیسے فون پہ رابطہ ہو جاتا تو ایک اطمینان سا ہو جاتا. حالانکہ بات کی بھی نہیں ابھی تک، پوری بات اس نے سنی بھی نہیں، لیکن رابطہ ہوتے ہی ایک اطمینان ہو جاتا ہے. تو دعا مومن اور مولا کے درمیان رابطے کی شکل ہے. اگر یہ رابطہ ٹھیک ہوتا ہے تو فوراً اطمینان ہو جاتا ہے، فوراً ایک سکون آ جاتا ہے، ایک فرحت آ جاتی ہے. کتنا ہی پریشان کن حالات میں کیوں نہ ہو اور کتنی بڑی آزمائش میں کیوں نہ ہو، لیکن دعا اگر صحیح انداز سے کر رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، رابطہ ٹھیک ہو گیا، استوار ہو گیا رابطہ، تو اس کے بعد راحت ملتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور یہ حالت بہت مبارک ہے. اگرچہ آنسو نہیں نکلے، رونا نہیں آیا، اس لیے کہ یہ مقصود نہیں، یہ مقصود نہیں. تو یہ بڑی مبارک حالت ہے. اگر دعا کے بعد اطمینان اور فرحت محسوس ہو تو یہ حالت بہت مبارک ہے. گریہ کے آنسو متبرک نہیں، ہاں وہ متبرک نہیں. حق تعالیٰ بیمار بھی رکھیں تو اس پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. جب بچہ کو ماں بھی بس اوقات سردی کے اندر بھی لے لاتی ہے اور بس اوقات اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے کپڑے بدلی کرتی ہے، اور بچے کو یہ بات ناگوار بھی گزرتی ہے، روتا بھی ہے، لیکن سب جانتے ہیں اماں کر رہی ہے نا، اس میں کوئی حکمت اور رحمت ہی تو ہوگی. یہ بیٹے کے ساتھ کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. اور ماں کی شفقت، ماں کا پیار، تو اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہوگی. تو جب یہ پتا ہے کہ یہ کرنے والی ذات فیصلہ کس ذات کا ہے؟ اللہ کریم کا ہے، اور جس کی رحمت اور جس کی شفقت پہ مسلمان کا تو ایمان ہے، تو پھر آدمی کو اطمینان ہونا چاہیے اور اس کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے کہ اس بیماری کے اندر بھی کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہوگی. مزے کیا آئیں گے؟ مزے یہ آئیں گے کہ عین بیماری کے اندر بھی اطمینان رہے، ورنہ تو آج دنیا کو صحت کے اندر بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ورنہ تو آج دنیا کو صحت میں بھی راحت نصیب نہیں ہوتی. لیکن یہ ایسا یقین ہے، یہ ایسی ایمان کی خوبی ہے کہ عین بیماری کے اندر بھی اطمینان رہے، عین بیماری کے اندر بھی اطمینان اور راحت رہے. حق تعالیٰ بیمار بھی رکھیں تو اس پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں. اس تصور سے آپ کو غم نہیں ہوگا.
اگر ازمائش میں، تکلیف میں، بیماری میں اگر یہ آپ تصور کریں گے کہ اس میں کوئی رحمت اور حکمت ہوگی تو آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، آپ ڈپریس نہیں ہوں گے، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اس تصور سے آپ کے اندر ہمت رہے گی، اطمینان رہے گا، ہمت رہے گی، اطمینان رہے گا۔ عمران بن حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 33 سال تک بستر پہ رہے، ایک تھوڑا سا نکل گیا تھا، کروٹ بھی نہیں لے سکتے، تمام ضروریات بستر پہ پورے ہوتے، لیکن جانے والا جو کوئی جاتا اور ملاقات کرتا تو چہرے کا اطمینان دیکھ کر اسے حیرت ہوتی تھی، اتنا اطمینان، تو اتنی لمبی اور طویل بیماری اس کو غم زدہ کیوں نہیں کر رہی؟ تو فرمانے لگے بھائی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے تو ہم نے جو اللہ کی چاہت ہے ہم نے بھی اس کو اپنی چاہت بنا لی، جو اس کی خوشی ہم اس پہ خوش ہیں، جو اس کا فیصلہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو غم نہیں لگتا، آدمی کو غم نہیں لگتا، غم میں نہیں رہتا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک دم تو نہیں ہوتا۔ جب آدمی اللہ سے تعلق بڑھاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی پہچان بڑھتی ہے، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو پھر اس کی دنیا کی ازمائش بھری زندگی بھی اطمینان اور راحت بھری بن جاتی ہے۔ یہ اس دنیا میں اللہ کریم صلہ عطا فرماتے ہیں، انعام عطا فرماتے ہیں اپنے قرب کا، یہ صلہ اور انعام ملتا ہے اس دنیا میں اپنے قرب کا، اطمینان اور راحت ہر حال۔ فرمایا حق تعالیٰ بیمار بھی رکھیں تو اس پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں، اس تصور سے غم نہیں ہوگا۔ ایک تو تکلیف ہوتی ہے اور ایک تکلیف کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ تو یہ چیز اس کی تکلیف کو اور بڑھا دے گی اور اجر و ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ اصلاح بدون ہمت کے کسی کی توجہ سے نہیں ہوتی، میری تمنا ہوس ہے۔ اللہ کے نیک بندہ وہ تو محض واسطہ اور محرک ہے، اصلاح بدون ہمت کے نہیں ہوتی، کسی کی توجہ سے نہیں ہوتی اصلاح۔ لوگ توجہ ذرا ڈالتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت پہ توجہ ڈال رہے تھے، آپ کی تو سب کے بارے میں توجہ تھی، سب ایمان لے آئے، سب نیک بن گئے، لیکن جب تک خود ہمت نہیں کرے گا بات نہیں بنے گی۔ اللہ کا نیک بندہ تو ایک محرک ہے، وہ آپ کے اندر ترغیب اور حرکت ڈال رہا، تحریک پیدا کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، آپ کے اندر شوق پیدا کر رہا ہے، بس۔ باقی جو آپ کی تربیت ہوگی وہ تو آپ کی ہمت کے بقدر ہوگی، جتنے آپ ہمت کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی نیک صحبت میں، کسی نیک مجلس میں، کسی اللہ کے نیک بندے کے اندر پاس بیٹھنے سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک چاہت سی پیدا ہوگی، لیکن ہمت تو کرنی پڑے گی نا بھائی، ہمت کے بغیر نہیں بھائی۔ ایک لقمہ بھی بغیر ہمت کے پیٹ میں نہیں جاتا، منہ میں رکھنا پڑتا ہے، چبانا پڑتا ہے، نگلنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اور انسان اچھا بن جائے بغیر کچھ کیے ایسا نہیں ہوتا۔ اور فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی اصلاح بدون ہمت کے کسی کی توجہ سے نہیں ہوتی، کسی کی توجہ سے نہیں ہوتی۔ صرف تمنا کرنا کہ میں نیک بن جاؤں یہ تو ہوس ہے، اگر واقعی اس تمنا میں اور اس چاہت میں سنجیدہ ہے تو پھر ہمت کرے گا۔
واقعی اس تمنا میں سنجیدہ ہے تو پھر ہمت کرے، ورنہ تو ہوس ہے، پھر ہمت کرے۔ وہاں پر اللہ کا نیک بندہ تو محض واسطہ اور محرک ہے، تو ایک واسطہ ہے، آپ کو راستہ بتا رہا ہے، آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کر رہا ہے۔ جب آدمی کسی کام پر دوام کرتا ہے اور ہمت کر کے اس کو مستقل مزاجی سے کرتا ہے تو پھر وہ عمل، اس عمل پر ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں استعداد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، استعداد آ جاتی ہے کہ پھر انہیں زیادہ ہمت نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی ہمت بھی کافی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پہلے دن نہیں ہوتی، ایک وقت کے بعد جب وہ ہمت کر کے مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے۔ ایک بات لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، وہ جب تک نماز نہ پڑھو انہیں رات کو نیند نہیں آتی، جب تک وہ نماز نہ پڑھو انہیں چین نہیں آتی، لیکن یہ پہلے دن تو نہیں ہوتا، پہلے دن تو مزہ آتا ہے کہ چھوڑو نماز، سو جاؤ آرام سے، چھوڑو نماز آرام سے، فجر کی نماز سوتے رہو، پہلے تو مزہ آتا ہے۔ لیکن جب آدمی مستقل ایک عرصے تک یہ عمل کرتا رہتا ہے اور استقامت اور مجاہدے کے ساتھ کرتا رہتا ہے، پھر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی سی ہمت بھی کافی ہوتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ کیفیت نماز کی حد تک ہوتی ہے، بعض لوگوں کو یہ کیفیت جماعت کی حد تک نصیب ہو جاتی ہے۔ کیا نماز جماعت رہ گئی؟ تو جس درجے کے عمل پر وہ مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، پھر یہ کیفیت بن جاتی ہے، پھر یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ فرمایا قضا عمری کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کر۔ ایک آدمی نے توبہ کر لی اور اس نے قرض ادا کرنا ہے کسی کا، تو ظاہر ہے توبہ کرنے سے قرض تو معاف نہیں ہوگا، وہ تو دینا پڑے گا۔ ایک آدمی نے توبہ کر لی گناہ سے، لیکن بہن کی وراثت دینی ہے، تو ظاہر بات ہے بہن کی تو وراثت دینی پڑے گی، وہ دینی پڑے گی، توبہ کرنے سے وہ وراثت تو معاف نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا مخلوق کا حق ہے، توبہ کر لی، جو حق ادا کرنا ہے وہ تو ادا کرے گا۔ زکوٰۃ پچھلے سالوں کی رہ گئی تو دینی پڑے گی توبہ کے باوجود۔ حج فرض تھا اب تک نہیں کیا تو حج تو کرنا پڑے گا۔ نماز فرض رہ گئی، توبہ کر لی تو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جو تاخیر ہو گئی اس کی معافی، توبہ کی برکت سے حج میں تو تاخیر ہو گئی، اس کی معافی۔ رمضان میں جو روزے نہیں رکھے، توبہ کرنے سے اس میں جو تاخیر ہو گئی اس کی معافی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ فرض ہی ادا نہیں کرنا، پھر تو چھٹی ہو جائے گی، میں سب کو جمع کر لو اور لوٹ مار کے پھر کر توبہ کر لی، اب کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو جو فرض ادا کرنا ہے وہ تو کرے گا، اس کو تو کرنا ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میری زندگی کی 3 سال کی نمازیں رہ گئی، 2 سال کی رہ گئی، 6 سال کی رہ گئی، تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا تو 5 سالوں کی تو 5 سالوں میں پوری ہو جائیں گی، اور اگر 2 پڑھ لے گا تو 2.5 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ یوں کر لیں، آسان طریقہ ہے۔ لیکن فرض کی معافی نہیں میا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ نماز ہے، لیکن سچی توبہ کرنے کی برکت یہ ہوگی جو اب تک تاخیر ہو گئی اس تاخیر کی معافی، اس تاخیر کی معافی۔ لیکن وہ حق اللہ تعالیٰ کا ہو یا مخلوق کا ہو، وہ ادا کرنا ہوگا۔
چاہے وہ تاخیر سے ہو رہا ہے، چاہے وہ تاخیر سے ہو. اور سچی توبہ کی علامت بھی یہی ہے، سچی توبہ کی علامت بھی یہی ہوتی ہے کہ جن گناہوں کا ازالہ کر سکتا ہے ان گناہوں کا ازالہ شروع کر دو، ان گناہوں کا ازالہ شروع کر دو. یہ علامت ہوتی سچی توبہ. تو آسان طریقہ ہے کہ آدمی ہر نماز کے ساتھ ایک یا دو جیسے اس کے لیے آسانی ہو وہ نماز پڑھتا رہے. فرمایا ترک نعمت بھی ایک ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور بلا وجہ اس کو استعمال نہ کرے، یہ بھی ایک ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور بلا وجہ اس کو استعمال نہ کرے. اچھا کھانا کھا اللہ نے دیا ہے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں اس میں پانی ڈال دوں گا تاکہ زیادہ لذت نہ ملے، یہ ناشکری ہے. اللہ نے اچھے پہننے کو دیا ہے، جی میں نہیں پہنوں گا، پھٹے پرانے پہنوں گا، یہ ناشکری ہے. تو بلا وجہ ترک نعمت بھی ایک ناشکری کی شکل ہے. کھاؤ پیو پہنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ اس نعمت کا حق ہے اور اس سے بھی آپ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کے اور قریب ہو جائیں. یہ نہیں کہ نعمتوں کے استعمال کرنے سے اللہ کی طرف بڑھنے میں آپ کی کوئی رکاوٹ بنے گی. نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے آپ. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ ساری نعمتیں جب تک نہیں چھوڑو گے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو اور رہبانیت اختیار کرو. ہمارے دین میں تو یہ ہے بھائی کہ نعمتیں استعمال کرو، انہی گلی محلوں میں رہو، یہاں ہی اللہ کی نعمتوں میں رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تم اللہ کے قریب بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ کی نعمتیں استعمال لیکن شکر کے ساتھ. فرمایا کسی اللہ کی نیک بندے کی صحبت اور زیارت سے سکون ہونا علامت مناسبت اور مفتاح سعادت ہے. کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں جاتا ہے، زیارت ہو جاتی ہے اور صحبت مل جاتی ہے اور سکون ملتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ مناسبت ہے، مناسبت ہے. اور یہ مفتاح سعادت ہے. مفتاح کہتے ہیں چابی، سعادت کی چابی ہے. کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں گئے اور وہاں سکون ملا، صحبت سے زیارت سے سکون ملا، تو یہ علامت ہے کہ مناسبت ہے. اور ہمیشہ آدمی کو ایسی مجلس میں آنا جانا چاہیے جہاں اس کو مناسبت، وہاں فائدہ زیادہ ہوتا. ویسے اللہ کے نیک بندے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، ہر جگہ آدمی کو مناسبت نہیں ہوتی. جس سے مناسبت ہو جائے وہاں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی بات دل کو لگتی ہے، اس کی بات دل پہ اثر کرتی ہے، اس سے آدمی کے عمل کا شوق بڑھتا ہے. تو فرمایا کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت اور زیارت سے سکون ہوتا ہو تو یہ علامت ہے مناسبت کی اور یہ مفتاح سعادت ہے. اس سے سعادت کی منزل آسان ہو جاتی ہے، راستہ آسان ہو جاتا ہے. نوافل مکان میں ادا کرنا بہتر ہے، مگر سکون اور دل کی جمعیت اگر مسجد میں ہو تو پھر وہ گھر سے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے، نوافل کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے،
لیکن اگر سکون اور جمعیت یعنی دل کا توجہ اگر مسجد میں ہو تو پھر یہ نفل گھر سے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے، گھر گئے ایسا نہ ہو کہ رہ ہی نہ جائے، پڑھ ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، تو پھر مسجد میں افضل ہے، گھر سے بھی افضل. تو اس کی دونوں صورتیں ہیں، کبھی مسجد پڑھ لے، کبھی گھر میں بھی پڑھ لے. کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی فجر کی سنتیں پڑھ کے آ جائے. گھر کے اندر بھی عبادت کا ماحول، اس کی برکتیں ہونی چاہیے. خواتین تو ہوتی ہیں ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، لیکن مرد بھی کبھی کبھی نوافل گھر میں پڑھ لیا کریں. یہ خیال نہ کریں کہ اگر میں نے نفل مسجد میں نہیں پڑھے گھر میں پڑھ لیے تو کوئی ثواب میں کمی آئے گی. نا افضل ہے، بہتر ہے. ہاں مسجد میں بھی افضل ہے، اگر اس کو اطمینان اور سکون زیادہ ملتا ہے، جمعیت زیادہ ملتی ہے تو پھر مسجد میں بھی افضل ہے. سبحان اللہ. تو دونوں جگہوں پر گھر کے اندر بھی عبادت کرنی چاہیے اور نوافل کا ماحول اور معمول بنانا چاہیے. فرمایا دیکھو بھائی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل اور یقین کی دولت ہو جائے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل اور یقین کی دولت نصیب ہو جائے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل اور یقین کی دولت نصیب ہو جائے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات ہے. یعنی آپ سچ بتائیے، سچی بات یہ ہے کہ جس قدر دین بڑھیا زندگی میں ہوگا نا، جس قدر بڑھیا دین ہوگا اسی کی بقدر دنیا بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. جس قدر دین بڑھیا زندگی میں ہوگا اسی کے بقدر دنیا کی زندگی بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. اور جتنا ایمان، یقین، دینداری کمزور ہوگی اتنی دنیا کی زندگی کے اندر بھی لطف اور مزہ جاتا رہے گا، سکون اور اطمینان، راحت جاتا رہے. اور یہ پتھر پہ لکیر ہے بھائی، کوئی تجربے کی باتیں نہیں، کوئی تجربے کی بات نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کا لطف بھی بقدر دین ہے، بقدر دولت نہیں ہے، بقدر اسٹیٹس نہیں ہے، بقدر پیسہ نہیں ہے، بقدر آمدنی نہیں ہے، بقدر عہدہ اور منصب نہیں ہے. دنیا کی زندگی کا لطف اور مزہ بھی بقدر دین ہے. جتنا دین کمزور ہوگا اتنی دنیاوی زندگی بھی کمزور ہوگا، اور جتنا دین بڑھیا ہوگا. اور دین میں صرف نماز روزے کا نام نہیں، یقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ. نماز پڑھ رہا ہے اور ظاہری شکل بھی اس کی دینداروں کی سی ہے، لیکن اندر اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں. ذرا سی تکلیف آ جائے بس. ٹھیک ہے، تو یقین، توکل، ٹھیک ہے، جس قدر دینداری ہوگی ظاہر باطن کی، یقین اور عمل کی، اسی قدر زندگی کا لطف بڑھے گا. فرمانے لگے جس شخص کو خدا تعالیٰ کے ساتھ یقین اور توکل کی دولت نصیب ہو جائے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی پریشان نہیں رہے. فرمایا قرآن شریف سے دلچسپی مذاق توحید کے غلبے کی علامت ہے. بعض لوگوں کو تلاوت کا بہت شوق ہوتا ہے، قرآن سے بڑی مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بڑا جی چاہتا ہے، بڑی مناسبت ہوتی ہے اس کو تلاوت کی شکل میں ذکر اللہ کی. تو فرمایا یہ علامت ہے کہ اس کا مزاج میں بڑی توحید ہے، وحدانیت سے خاص تعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، مذاق توحید کی غلبے کی علامت ہوتی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللہ والوں کی زندگیاں اور اللہ والوں کی زندگیاں پڑھنے سننے سے یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنی زندگی کا آئینہ نظر آتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس آئینے کے ذریعے ہمیں اپنی خامیاں کمزوریاں نظر آتی ہیں. یہ ہدایت کا پہلا قدم ہوتا ہے. پھر آدمی جتنے قدم چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جب آدمی کو یہ صحبت نہیں ملتی آدمی کہتا ہے میں سب سے اچھا ہوں, میں ہی ٹھیک ہوں, میرے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں, میں تو کوئی غلط کرتا ہی نہیں. لیکن جب نیکی کی صحبت ملتی ہے, نیک لوگوں کی باتیں سنتا ہے, اللہ والوں کے تذکرے سنتا ہے, تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ ابھی تک بہت داغ لگے گا, ابھی بہت کمزوری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو جائے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین ہم سب کا ظاہر باطن اپنی پسند کا فرما. اے مولا ہم سب کو اپنے نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما, اپنے اور غیروں کے ہر قسم کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما, ایمان کی حقیقت دینداری کی حقیقت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنی پسند کے اعمال نصیب فرما, ہمیشہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما, ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما, بری زندگی سے بری موت سے برے لوگوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین شریروں سے حاسدوں سے حفاظت فرما, اپنے پیاروں کی محبت عظمت ان سے مناسبت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا کریم ظالموں سے شریروں سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرما, ہم سب کے حال پر رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.